اس کے بعد اس سلسلے کو میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ادارے کے ایک ہونہار طالب علم حافظ محمد زبیر متعلم لیول 3 سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تعمیر معاشرے میں معلم کا کردار کے عنوان پر تقریر فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں طالب علم محمد زبیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام۔ جناب صدر مجلس، محترم و مکرم علماء کرام، حاضرین عظام اور میرے طالب علم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تعمیر معاشرے میں معلم کا کردار کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، استاد علم کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ قوموں کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا کردار اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تعمیر انسانیت اور علمی ارتقاء میں استاد کے کردار سے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ ابتدائے افرینش سے نظام تعلیم میں استاد کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ نئی نسل کی تعمیر و ترقی، معاشرے کی فلاح و بہبود اور افراد کی تربیت سازی کی وجہ سے اساتذہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کی تربیت میں اس طرح مگن رہتا ہے جیسے ایک باغبان ہر گھڑی اپنے پیڑ پودوں کی نگہداشت میں مصروف رہتا ہے۔ تدریس وہ پیشہ ہے جس سے صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب میں اور معاشرے میں نمایاں مقام حاصل ہے، لیکن یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ دنیا علم نے استاد کی حقیقی قدر و منزلت کو کبھی اس طرح اجاگر نہیں کیا جس طرح اسلام نے انسانوں کو استاد کے حقیقی قدر و منزلت سے آگاہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کی شان بحیثیت معلم بیان کی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، فرما کر استاد کو رہتی دنیا تک عزت و توقیر کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا ہے۔ سامعین محترم، استاد کو مربی و معلم ہونے کی وجہ سے اعلیٰ مقام حاصل اسلام میں روحانی باپ کا درجہ عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے بمنزلہ والد ہوں اور تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کا خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کاش میں ایک معلم ہوتا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال معلم کی عظمت یوں بیان کرتے ہیں، استاد در حقیقت قوم کے محافظ ہے، کیونکہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا، ان کو ملک کی خدمت کے قابل بنانا انہی کے سپرد ہے۔ سامعین محترم،
باپ جہاں بچے کو انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے وہیں سے استاد بچے کو زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ وہ اپنے استاد کی اس درجہ تعظیم کیوں کرتا ہے تو سکندر اعظم نے جواب دیا کہ اس کے والدین اس سے آسمانوں سے زمین پر لے آئے ہیں، جبکہ اس کا استاد اس سے زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ استاد سبب حیات جاویدانی ہے اور والدین موجب حیات فانی ہے۔ والدین میرے جسم کی پرورش کرتے ہیں اور استاد میری روح کی پرورش کرتا ہے۔ سامعین محترم، استاد اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی چوک جائے تب معاشرے کی بنیادیں اکڑ جاتی ہے اور معاشرہ نفس پرستی اور خواہش پرستی کی تصویر بن کر جہنم کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے مایاناز شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے پوچھا کہ استاد کیسا ہوتا ہے تو آپ رحمہ اللہ نے جواب دیا، جب استاد پڑھا رہا ہو تو غور سے دیکھو، اگر ایسے پڑھا رہا ہو جیسے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو استاد ہے، اگر لوگوں کے بچے سمجھ کر پڑھا رہا ہے تو استاد نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول کی روشنی میں اگر اساتذہ کو پرکھا جائے تو معاشرے میں مادیت پرستی کا غلبہ ہمیں واضح نظر آئے گا۔ استاد معاشرے میں اخلاقی اقدار کو فروغ دینے والا ہوتا ہے، لیکن صد افسوس کہ آج یہ پیشہ اپنی عظمت اور وقار کو کھو چکا ہے۔ پیشہ تدریس آج صرف ایک نوکری، تنخواہ اور ترقی کی حد تک محدود ہو چکا ہے۔ استاد اور شاگرد کا مقدس رشتہ کہیں کھو گیا ہے۔ سامعین محترم، آپ کسی بھی بڑے آدمی کی شخصیت کا کھوج لگائے تو اس کے والدین اور اساتذہ میں سے کسی ایک کی شخصیت کا بہت گہرا اثر اس پر نظر آئے گا۔ علامہ اقبال کی خوش بختی تھی کہ ان کو سید میر حسن جیسے استاد میسر آئے۔ 1923 عیسوی میں جب علامہ اقبال کو سر کے خطاب کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے سید میر حسن کی خدمات کے اعتراف کا تقاضا کیا۔ گورنر پنجاب نے استفسار کیا کہ ان کی کوئی تصنیف ہے تو علامہ اقبال نے جواب دیا، میں خود ان کی تصنیف ہوں، جس پر ان کے استاد کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ علامہ اقبال اپنے استاد کے بارے میں اپنی خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں، مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔